السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ تو بچوں آج کلاس 8ویں جو مضمون ہماری ہے وہ اردو ہے۔ تو ہمارا سبق ہے آج زعفران۔ تو بچوں آپ اپنی کتاب پہ نکالیں گے زعفران۔ تو بچوں آج ہم زعفران کے بارے میں جانیں گے کیونکہ زعفران جو ہے یہ کشمیر میں ایک بہت مشہور فصل ہے۔ مشہور شاعر کالیداس نے اپنی کتابوں میں زعفران کے کھیتوں کے حسن کی جا بجا تعریف کی ہے۔ بچوں کہتے ہیں کہ ایک فارسی کے بہت بڑے مشہور شاعر کالیداس نے اپنی کتابوں میں زعفران کے کھیتوں کے حسن کی جا بجا تعریف کی ہے، یعنی کہ زعفران کے جو کھیت ہیں ان کی حسن، ان کی خوبصورتی کی ہر ایک جگہ پہ اس نے اپنی کتاب میں ہر ایک جگہ پہ زعفران کی تعریف کی ہوئی ہے، زعفران کی خوبصورتی، زعفران کے کھیتوں کی۔ سنسکرت کا کوئی بھی طالب علم کالیداس کو فراموش نہیں کر سکتا۔ زعفران کے حسن نے شاعروں، ادیبوں اور مفکروں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ زعفران کے کھیت کو زعفران زار بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی لغت میں یہ لکھے ہیں کہ وہ مقام جہاں دور تک زرد پھول ہوں یا زرد فصل کھڑی ہو۔ تو دیکھو بچوں، پہلے ہم کہتے ہیں کہ سنسکرت کا کوئی بھی طالب علم، یعنی کہ سنسکرت کا کوئی بھی طالب علم کالیداس کو فراموش نہیں کر سکتا کہ جو بھی سنسکرت پڑھنے والا ہے، جو بھی سنسکرت کا طالب علم ہے، وہ کالیداس کو بھول نہیں سکتا ہے۔ زعفران کے حسن نے شاعروں، ادیبوں، مفکروں کو اپنی طرف متوجہ کیا، یعنی کہ زعفران کے اندر جو خوبصورتی ہے، زعفران کے پھول میں جو خوبصورتی ہے، تو اس نے ہر ایک انسان کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ تو دیکھو بچوں، کوئی بھی خوبصورت چیز ہوتی ہے وہ انسان کو خود اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو زعفران کے کھیتوں کو زعفران زار بھی کہا جاتا ہے۔ بچوں زعفران کے کھیتوں کو زعفران زار بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس کے معنی لغت میں یہ لکھے ہیں کہ وہ مقام جہاں دور تک زرد پھول ہو یا زرد فصل کھڑی ہو۔ زعفران زار کے ایک معنی تو یہ ہیں بچوں کہ جہاں تک دور دور تک زرد پھول ہی پھول ہوں یا زرد فصل کھڑی ہو، اس جگہ کو بھی زعفران زار کہتے ہیں۔ کہاں پہ؟ جہاں پہ پوری سبز ہی سبزہ ہی زرد کھیت کھڑی ہو یا زرد ہی پھولوں کا علاقہ ہو، تو اس کو زعفران زار بھی کہتے ہیں۔ تو دوسرے معنی یہ بھی لکھے ہیں کہ وہ جگہ جہاں پہنچ کر انسان کو بہت ہنسی آئے، یعنی کہ بچوں وہ جگہ کہ جس جگہ پہ انسان پہنچتا ہے تو وہاں اس کو خود بخود ہنسی آنے لگتی ہے۔ تو بچوں وہ کون سی جگہ ہوتی ہے جہاں انسان کو ہنسی آتی ہے؟ وہ جگہ جو اس کے دل کو چھو جائے، یعنی کہ جو اس کے دل کو چپ جائے، جو سب سے خوبصورت جگہ ہوتی ہے، وہاں انسان جب پہنچتا ہے تو وہاں اس کو خود بخود ہنسی آنے لگتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب زعفران کے کھیت میں انسان جاتا ہے تو اس کو وہاں پہ ہنسی آنے لگتی ہے۔ مشہور ہے کہ زعفران کے کھیت میں پہنچ کر انسان کو خود بخود ہنسی آنے لگتی ہے۔ تو یہ بات بھی بچوں مشہور ہے کہ جب انسان زعفران کے کھیت میں پہنچتا ہے تو اس وقت اس کو وہاں پہ خود بخود ہنسی آنے لگتی ہے، یعنی کہ انسان وہاں پہ جا کے اتنا خوش ہو جاتا ہے، اتنا خوش ہو جاتا کہ وہ اپنے ہنسی پہ کوئی کنٹرول کر سکتا نہیں ہے، کوئی قابو پا سکتا نہیں ہے، وہاں اس کو خود ہنسی آتی ہے۔ کشمیر میں زعفران زار کو ہنسی مذاق کی محفلوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ کشمیر میں زعفران زار کو ہنسی مذاق کی ان محفلوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر غیر ملکی فوجیوں نے اس کے حسن کے آگے اپنا سر جھکا دیا اور وہ اس کی خوبصورتی میں کھو گئے۔ کہ کہتے ہیں کہ اس زعفران کی خوبصورتی کو دیکھ کے، اس کی خوبصورتی میں کھو کے جو غیر ملکی فوجی تھے انہوں نے بھی اپنا سر جھکا دیا اور وہ اس کی خوبصورتی میں کھو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم کی یونانی فوجوں نے جب کشمیر کی وادی میں زعفران کے کھیتوں کا حسن دیکھا تو وہ حیران رہ گئے، یعنی کہ جب سکندر اعظم نے کشمیر پہنچ کے یونان کی فوجیں، سکندر اعظم کی فوجیں، یونان کی جو فوجیں تھیں، جب وہ کشمیر پہنچی، وادی کشمیر میں، تو زعفران کے کھیتوں کا
حسن دیکھ کے، ان کی خوبصورتی، ان کا وہ دلکش منظر دیکھ کے وہ حیران رہ گئے اور وہ خوبصورت پھولوں میں اپنا فوجی فرائض بھول بیٹھے۔ تو بچوں اس وقت جو ان کا فوجی فرائض تھا، جو ان کی ڈیوٹی تھی، جو ان کا فرائض تھا، وہ بھول کے اس کے ان خوبصورت انگڑائیوں میں اپنا آپ ان کا کھو گیا، اور زعفران کے پھولوں کی خوبصورت رنگوں میں فطرت کی انگڑائی دیکھنے لگے۔ یعنی کہ زعفران کے جو پھول تھے، ان کی جو خوبصورتی تھی، اس میں جو قدرت کی انگڑائی تھی، ان میں وہ دیکھنے لگے، ان چیزوں میں وہ کھو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اتنا خوبصورت ان پھولوں کو بنایا ہے۔ ابو الفضل نے آئین اکبری میں زعفران کی عجیب تعریف کی ہے، یعنی کہ آئین اکبری میں بھی زعفران کی ایک بہت بڑی عجیب تعریف ہوئی ہے۔ اکتوبر اور نومبر میں سری نگر سے کچھ دور پامپور میں زعفران کے کھیتوں کی خوبصورتی دیکھنے کی چیز ہوتی ہے کہ بچوں اکتوبر اور نومبر میں سری نگر سے کچھ دور آگے پامپور ایک جگہ ہے، وہاں پہ کشمیر میں سب سے زیادہ زعفران کہاں پہ ہوتا ہے بچوں؟ پامپور میں ہوتا ہے۔ کہاں پہ؟ پامپور میں ہوتا ہے۔ تو اکتوبر اور نومبر میں یہ تھوڑا سا پامپور جو ہے سری نگر سے تھوڑا سا دور ہے، تو اکتوبر اور نومبر میں کے مہینوں میں جو زعفران کی کھیتوں کی خوبصورتی ہوتی ہے یہ کچھ اور ہی نظارہ پیش کرتی ہے، یعنی کہ کچھ اور ہی عجب ہی نظارہ یہ اکتوبر اور نومبر کے مہینوں میں پیش کرتی ہے۔ پامپور کے علاوہ کئی اور علاقوں میں بھی اس کی کاشت ہوتی ہے۔ تو بچوں پامپور میں اس کی کاشت ہوتی ہے، لیکن پامپور کے علاوہ بھی ہوتی ہے، مگر جو سب سے اچھی کاشت ہوتی ہے وہ زعفران کی کشمیر میں پامپور ہی میں ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی ہوتی ہے لیکن اتنی بڑی کاشت باقی جگہوں پہ نہیں ہوتی ہے۔ زعفران کے پھولوں پر جب چاند کی دل آویز روشنی پڑتی ہے تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی بہشت ہے تو بس یہی زمین ہے۔ تو بچوں جب زعفران کے ان پھولوں کے اوپر چاند کی روشنی پڑتی ہے تو وہ ایک الگ ہی نظارہ پیش کرتی ہے۔ تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ اگر دنیا میں کہیں بہشت کہتے ہیں جنت کو، اگر دنیا میں کہیں جنت ہے تو بس وہ یہی جگہ ہے۔ کون سی؟ جہاں پہ یہ زعفران کے کھیت ہوتے ہیں کہ چاندنی رات میں ان کا ایک الگ ہی نظارہ ہوتا ہے۔ اس کی پتیوں پر نیا رنگ اور نئی کیفیت ہوتی ہے کہ جب اس کی ان پتیوں کے اوپر، جب اس کے ان پھولوں کے اوپر چاند کی روشنی پڑتی ہے تو وہاں ایک نیا ہی رنگ اور نئی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو بچوں زعفران کو بادشاہوں کا پھول بھی سمجھا جاتا ہے کہ زعفران کا جو پھول ہے اس کو بادشاہوں کا پھول بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کی تخلیق میں محنت کش طبقے کا لہو شامل ہوتا ہے۔ اب بچوں پھول تو اس کو بادشاہوں کا سمجھا جاتا ہے کہ یہ بادشاہوں کا پھول ہے، مگر وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کی تخلیق، اس کو پیدا کرنے میں، اس فصل کو تیار کرنے میں جو محنت کش طبقے ہوتے ہیں، جو یہ کسان لوگ ہوتے ہیں، تو ان کا لہو بھی شامل ہوتا ہے کہ اتنی آسانی سے اس کی تخلیق نہیں ہوتی ہے بچوں کہ ہم کہیں گے کہ ہم نے زعفران اگا دیا۔ جو لوگ زعفران کی کھیتی کرتے ہیں ان کو اتنی محنت کرنی پڑتی ہے کہ ان کا لہو بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی کہ ان کا خون بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے خون کے ایک ایک قطرے سے سینچ کے اس کو تیار کرتے ہیں، اس کی کھیتی کو بناتے ہیں۔ یونان کے یہاں زعفران کے رنگ کو شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ یونان کے ہاں جو زعفران کا رنگ ہے اس کو شاہی رنگ یعنی کہ بادشاہی رنگ بھی، بادشاہوں کا رنگ بھی سمجھا جاتا ہے کہ یونان میں جو زرد رنگ ہوتا ہے یہ شاہی رنگ ہوتا ہے، اس کو بادشاہوں کا رنگ کہا جاتا ہے۔ ہندو کے یہاں بھی زعفران کا تلک کو مقدس سمجھا جاتا ہے کہ ہندو مذہب میں، ہندو دھرم میں جو ماتھے پہ تلک لگاتے ہیں تو اس کو زعفران کا جو تلک بنایا جاتا ہے اس کو مقدس سمجھتے ہیں، اس کو وہ اعلیٰ سمجھتے ہیں، اس کو بہتر سمجھتے ہیں۔ زمانے قدیم میں زعفران کا تصور وادی کشمیر سے الگ نہیں کیا جاتا تھا کہ قدیم زمانہ میں بچوں، پرانے زمانہ میں جو زعفران کا تصور تھا، یعنی کہ زعفران کی جو کھیتی تھی یہ صرف وادی کشمیر میں ہوتی تھی، اس سے الگ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ شروع میں زعفران کی کھیتی وادی کشمیر میں ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زعفران کو کشمیر راجا یعنی کہ کشمیر راجا یا کہ کشمیر راجا بھی کہا جاتا ہے کہ زعفران کی خوشبو سے یونان کے دربار تھیڑے اور ہال مہک اٹھتے تھے کہ زعفران کی جو خوشبو تھی، زعفران کا اتنا استعمال کیا جاتا تھا، یہ مطلب ہے کہ زعفران کا اتنا استعمال یونان میں کیا جاتا تھا کہ وہاں کے دربار تھیڑے ہال
جتنے بھی تھے یہ مہک اٹھتے تھے اس کی خوشبو سے کہ اتنا وہاں پہ وہ یونان کے لوگ زعفران کا استعمال کرتے تھے۔ کشمیر سے لے کے یونان تک مختلف دعاؤں میں زعفران کا استعمال ہوتا رہا ہے، یعنی کہ کشمیر سے لے کے یونان تک مختلف دعاؤں میں زعفران کا استعمال ہوتا رہا ہے، یعنی کہ مختلف دعاؤں میں اس کو زعفران کو بھی استعمال کرتے رہے ہیں۔ ان دنوں کشمیر اور اسپین کے لوگ اپنے کھانوں میں زعفران استعمال کرتے تھے، یعنی کہ ان دنوں کشمیر اور اسپین کے لوگ جو تھے وہ اپنے کھانوں میں بھی زعفران کا استعمال کرتے تھے۔ انگلینڈ میں بھی 18ویں صدی میں اس کی کاشت شروع ہوئی، تو جو انگلینڈ میں بھی 18ویں صدی میں زعفران کی کاشت شروع کی گئی۔ تو آج کے لیے بچوں اتنا ہی، کل انشاءاللہ ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ تو خدا حافظ۔